اس وقت اگر آپ شام کی صورتحال دیکھیں تو ایک عرب سپرنگ سے جو ایک پورا پروسیس شروع ہوا تھا کہ راتوں رات سالہ سال سے دہائیوں سے بیٹھی ہوئی عرب ملکوں کی قیادت جو تھی وہ الٹ جاتی تھی اور کوئی اور قابض ہو جاتا تھا، وہ شام میں پروسیس پورا ہوتے ہوئے ہفتہ 10 روز سے زیادہ نہیں لگے۔ بشار الاسد جو 24 سال سے اور اس سے پہلے حافظ الاسد اس سے بھی زیادہ عرصے سے اقتدار پر قابض تھے، ان کو 10 روز میں اٹھا کے باہر پھینک دیا، یہ کوئی عام بندہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن ایک تنظیم جس کو پہلے تو ان کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا، ابو محمد الجولانی، اور اس کے اوپر ہیڈ منی تھی کوئی $10 ملین کے قریب، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ القاعدہ کا ساتھی ہے۔ لیکن اسی تنظیم کو ہیئت تحریر الشام اس کو ایسی سپورٹ ملی اور ایسا اس نے موو کیا کہ وہ دمشق کے اوپر قابض ہو گئے۔ ایکچولی جو ایرانین بیکڈ سیٹ اپ ہے، جس کو ایران کی یا روس کی سپورٹ حاصل تھی، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا۔ تو یہ وہ پروسیس ہے جو دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت اس وقت انٹرنیشنل پاورز لاگو کرنے کی پوزیشن میں۔ اسرائیل اس وقت گولان کی پہاڑیوں کے اوپر قابض ہو چکا ہے اور اس کی فورسز جو ہیں مختلف مقامات پر یہ کہہ کے بامبنگ کر رہی ہیں کہ وہاں پر کیمیکل پلانٹس موجود ہیں۔ تو کیا ہمیں اس صورتحال میں اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کرنا چاہیے؟ پولیٹیکل کیوس کسی بھی ملک میں اندر تفریق کا بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو جیسے مدارس کے اوپر میں پروگرام میں بار بار ایک سوال اٹھایا کہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو پاکستان کے سیاسی تنازعات بھی افہام و تفہیم سے بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور حکومت وقت کے مابین جو تنازع ہے اس کا الٹیمیٹ سولوشن ایک ہی ہوگا اور وہ ہوگا ڈائیلاگ۔ عمر ایوب نے آج ایک بیان دیا، سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی، ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب نے ایک نیگوشیٹنگ کمیٹی بنائی ہے جس میں حامد رضا صاحب ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ہمارے علی امین خان گنڈاپور صاحب ہیں اور اسد کیسر صاحب ہیں، اور مجھے اس میں شامل کیا ہے کہ کسی بھی کے ساتھ بھی ہم لوگ مذاکرات کر سکتے ہیں ملک میں استحکام لانے کے لیے، سیاسی ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے، اور اس کی شرائط یہ ہیں کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے نہتے لوگوں کے خلاف کیسز ہیں، جھوٹے مقدمے ہیں، وہ ختم کیے جائیں، اور 9 مئی کا اور 24 نومبر کا جو یہ سانحہ ہوا ہے اس کے اوپر آزادانہ اور منصفانہ ایک عدالتی کمیشن ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں یا نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر ہم لوگ آزاد ہیں کہ ہم لوگ ایک سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع کریں۔ اس میں مختلف ہمارے پاس وینیوز موجود ہیں۔ قومی حکومت اس وقت ملک کا حل نہیں ہے۔ بلال صاحب اس کا جواب پہلے آپ دیں گے، ادھر سے اگر ایک بنایا ہے انہوں نے کمیٹی تجویز کی ہے تو حکومت کا جواب کیا ہوگا؟ جی ندیم صاحب، دیکھیے ہم تو ہمیشہ سے ایک بات کرتے آئے ہیں کہ آپ قومی ایشوز کے اوپر جس سے چیزیں بہتر ہو سکیں پروڈکٹیو طریقے سے، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں ہم ایک سیاسی اور جمہوری جماعتیں دروازے کھلے ہوئے ہیں، مگر دیکھیے اس میں 2 ایشوز ہیں۔ ایک تو ہمیشہ ان کی طرف سے آیا کہ جی ہم تو بات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہم تو یہ کریں گے، ہماری فائنل کال ہے، وہ سیمی فائنل کال تھی، مسڈ کال تھی، اللہ جانے کیا تھی۔ تو یہ تو خود یہ بات کر رہے ہیں، اور ان کی بھی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ندیم صاحب انہوں نے اپنا اتنا تماشا بنا دیا اب کہ آپ مجھے خود بتائیے کہ عمر ایوب صاحب کے اکیلے کسی بات کی کیا اہمیت ہے، اسد کیسر کی بات کی کیا اہمیت ہے، علی امین گنڈاپور کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ ان کی تو اپنی جماعت ابھی اپنی باتوں کی نفی کر دیتی ہے۔ میں ایز اے پرنسپل تو آپ سے کہتا آیا ہوں کہ چیزوں کا جس طرح 26ویں ترمیم کے اوپر بھی یا دیگر چیزوں کے اوپر بھی سیاسی ڈائلاگ سے ہی چیزوں کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے۔ ہاں، آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو NRO یا کوئی ان کے جرائم سے یا ادھر سے کوئی اس کے اوپر رعایت، وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ مگر اگر آپ اس کے جواب میں کمیٹی بنائے گی کہ ڈائلاگ کا عمل شروع ہو سکے، کیا PMLN کی گورنمنٹ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے نہیں، دیکھیے اگر ان کے ذہن میں، دیکھیے وہ تو اب لیٹس سی، اگر تو یہ کوئی ہمیں حکومت کو کوئی اپروچ کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے۔ ابھی عمر ایوب صاحب نے ایک بات کی ہے، ہمیں کیا پتا کہ کل صبح بشرا بی بی صاحبہ اس کی نفی نہیں کریں گی، یا علی امین گنڈاپور اس کی نفی نہیں کریں گے، یا گوہر خان اس کی نفی نہیں کریں گے۔ آج پی ٹی آئی کو آپ ان کے 3 لوگ یہاں پہ ٹاک شو میں بٹھا دیں، آپ کا اپنا ویسے ہی ٹاک شو ہو جائے گا، آپ کو 3 مختلف موقف مل جائیں گے۔ تو دیکھیے میں ایز اے پرنسپل بلیو کرتا ہوں کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہو، دیر از نو ایشو جس کے اوپر جنرلی اسپیکنگ آپ سیاسی یا قومی